ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی اسلام کی خوبصورت عادت بتائیں، مجھے اسلام کی کوئی خوبصورت خصلت بتلائیں جس کو میں اپنا لوں۔ ایک تو عادت، ایک تو خصلت کی جو فرمائش کی، ساتھ یہ بھی آپ نے عرض کیا کہ خوبصورت بھی ہو، احسن ہو، کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ اعمال کے ساتھ ساتھ سب سے خوبصورت عمل انسان سے چاہتا ہے، احسن، خوبصورت عمل۔ تو خوبصورت عادت اللہ کے رسول مجھے بتائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام کر لو، تینوں عادتیں خوبصورت ہیں تو بغیر حساب کتاب کے تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ 3 عادتیں صرف، جس پہ کوئی زیادہ توانائی خرچ نہیں ہوتی۔ 2 عادتیں تو بغیر مال کے اپنانے کی ہیں، کوئی 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا اس پہ، کوئی زیادہ۔ اور ایک عادت ہے کہ اپنے مال میں سے تھوڑا سا مال خرچ کرنا پڑے گا۔ تو اتنی 3 عادتیں اپنا لیں تو اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے ایسے شخص کے لیے کہ اس سے اللہ قیامت کے دن حساب نہیں لے گا۔ ادخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ افشوا السلام، پہلی عادت۔ علی من عرفت ومن لم تعرف، ہر ایک کو سلام کیا کرو، کوئی پہچان والا ہو یا نہ پہچان، ہر ایک کو سلام کرنا۔ امت نے جب سے یہ عادت چھوڑی اب سلام اجنبی ہو گیا ہے، رشتے اجنبی ہو گئے، بندہ بندے سے اجنبی ہو گیا۔ اور سلام اجنبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ اجنبی بندے کو اگر سلام کریں گے تو وہ مڑ کے دیکھتا ہے کہ اس نے سلام کیوں کیا ہے، خیریت، شاید اس کو مجھ سے کوئی کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اسلام کی جو خوبصورت عادت تھی، جو خصلت تھی، جس کی بنیاد پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی، اس کو چھوڑ دیا۔ سلام سے پہلے ہم حال احوال ضرور پوچھتے ہیں، جی کیا حال ہے، یہ لیکن سلام نہیں کرتے۔ سلام ہے کیا؟ سلام کی پہلے تو یہ سمجھے کہ ہم جو ایک دوسرے کو مسلمان سلام کرتا ہے، یہ نغمہ، یہ خوبصورت جملہ، یہ خوبصورت کلمہ، یہ کیا ہے؟ زبان سے 2 جملے کیا پیغام دے رہا ہے اگلے بندے کو؟ یہ پیغام یہ دے رہا ہے کہ جو میں نے آپ کو السلام علیکم کہہ دیا، اب میرے ذات سے تم کو ہمیشہ کی ہمیشہ سلامتی ملے گی، میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ السلام علیکم، کہ میری طرف سے تم پر کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ جو بندہ سلام کرنے کے بعد جھگڑا کرے، سخت زبان استعمال کرے، سخت گفتگو کرے، تو وہ کامل مسلمان نہیں ہے، وہ کامل ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے جملے میں سچا نہیں، اپنے کلمہ میں سچا نہیں، اپنے اس جو پیغام دیا پہلے بندے کو وہ اس میں سچا نہیں ہے کہ السلام علیکم۔ بھئی ایک بندے کو میں کہہ رہا ہوں کہ جی میں سلامتی والا ہوں، میں نے آپ کو گارنٹی دے دی ہے کہ میری طرف سے سلامتی ہوگی، کہنے کے بعد پھر سخت زبان استعمال کرے تو سمجھ لے کہ وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ یا سلام کہنے کے بعد اس کی زبان میں ترشی ہو، سختی ہو، 2 رخا ہو، تو اپنے وہ سلام پہ غور کرے کہ میں نے جو پہلے اس بندے کو السلام علیکم کہا ہے، کیا اس میں سچا ہوں میں؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ ایک خوبصورت عادت یہ ہے کہ السلام علیکم کہنا شروع کر دو، اجنبی کو بھی اور جاننے والے کو بھی۔ اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ لمبے چوڑا کوئی، ایک میں نے بات پڑھی ہے، اب یہ اس کی صداقت، اس کی ترجیح یا یہ کہاں تک درست ہے، کہتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ 25 بندوں کو سلام کرتا ہے نا، 25 بندوں کو، اللہ نے اس کے لیے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ 25 بندوں کو ہم نماز میں آتے ہیں تو الحمدللہ 25 سے زیادہ یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں نمازوں میں، تو کم سے کم انہی اپنے نمازی ساتھیوں کو سلام کرنا شروع کر دیں، نمازیوں کو بھی سلام کرنا شروع کر دیں۔ گھر سے کوئی نکلا اور رستے میں ملا السلام علیکم کہہ دیا، مسجد میں آیا السلام علیکم کہہ دیا، مسجد سے نکلا السلام علیکم کہہ دیا۔ یہ عادت اپنا لیں آپ مستقل طور پر، اور یہاں تک کہ اتنا اجنبی ہو گیا ہے سلام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر گھر میں جائے اور اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، سب سے پہلا جو کام کرے گھر میں داخل ہونے کا، کیا کرے جی بتائیں؟ اس سنت پہ کون کون عمل کرتا ہے؟ ہر بندہ اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھے، اس سنت پر کون کون عمل کرتا ہے۔ وہ نمازی ہوگا اپنی جگہ پہ ہوگا، وہ حاجی ہوگا، وہ تہجد گزار ہوگا، وہ سب کچھ قبول ہے، لیکن یہ مبارک سنت پہ کون عمل کرتا ہے؟ اپنے چھوٹے بچے کو بھی السلام علیکم کہو، اپنے بڑے بچے کو بھی السلام علیکم کہو، اپنی بیوی کو بھی السلام علیکم کہو۔ سخت باتیں، ڈانٹنا سب کچھ آتا ہے، لیکن حضور کا اس فرمان کو، اس عادت کو یہ نہیں ہم لاگو کرتے گھر کے اندر۔ تو آج کے بعد یہ اتنی عادت آپ اپنا لیں کہ ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر سوسائٹی میں، مسجد میں، باہر ہو، بازار ہو، تجارت کا شعبہ ہو، کہیں بھی ہو، تو کیا کہنا جی؟ السلام علیکم۔ دکان پہ جائیں تو ملازموں کو سب سے پہلے السلام علیکم، مسجد سے نکلے کوئی بندہ مل لے السلام علیکم، ہر ایک کو سلام کرو چاہے وہ تمہیں بالکل نہ جانتا ہو۔ میں ساؤتھ افریقہ گیا 2014 میں، کیپ ٹاؤن میں تھا، تو وہ چونکہ مسلمان تو وہاں پہ کم رہتے ہیں، ٹورسٹ زیادہ ہیں، وہاں سے باہر لوگ بہت آتے ہیں۔ تو میں جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا، میں اپنا واقعہ سناتا ہوں، تو میں پوچھا کہ نماز مسجد میں کہاں ہو سکتی، مسجد یہاں کی کہاں پہ قریب ہے۔ میں باہر نکلا، صبح کا ٹائم تھا، تو چلتا چلتا ایک بندے نے مجھے السلام علیکم کہہ دیا، میں بڑا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، یقین کریں اس خوشی کی کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے خوش ہوا کہ شکر ہے کہ کوئی مسلمان مل گیا۔ اسی سے میں نے پوچھا کہ مسجد کہاں پہ ہے، اس کی قیمت دیار غیر میں پتہ چلتی ہے اس جملے کی۔ تو یہاں پہ عادت اپنا لو، السلام علیکم، السلام علیکم، ہر ایک کو سلام کریں۔ اور بسا اوقات تو یقین کریں کہ اگر ہم کثرت سے سلام کسی کو نہیں کریں گے تو اگلے بندے کے دل میں خواہ مخواہ یہ بات آ جاتی ہے کہ یار یہ بندہ میرا پڑوسی بھی ہے، میرے ساتھ بھی رہتا ہے، میرے یہاں جمعہ بھی پڑھتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن یار یہ سب ملتا نہیں، سلام نہیں، بھائی یار چپ سا رہتا ہے۔ او بھائی چپ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ ذرا یہ ذہن میں بٹھا لے آپ بات، کہ بلا وجہ ایک ہے خاموش رہنا، خاموش وہ اور بات، ایک ہے بلا وجہ خاموش رہنا، کسی سے بات نہ کرنا۔ جملہ یہ پہلی عادت جنت میں جانے کی کیا ہے جی؟ بولے السلام، اس کو اپنا۔ دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں، تطعم الطعام، تطعم الطعام، پہلی عادت سلام، دوسری کھانا کھلانا، کھانا کھلانا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ نے قرآن میں
ابرار لوگوں کی، نیک لوگوں کی جو عادتیں بتائی ہیں، جو جنت میں اللہ جن کو داخل کرے گا، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ایسی اللہ ان نیک بندوں کو سب سے پہلے ویلکم ڈرنک جو پلائیں گے اللہ جنت میں داخل ہونے کا، سب سے پہلا اس کو ایسی شراب اللہ ان کو پلائیں گے جس میں کافور شامل ہوگا، سب سے خوبصورت شراب۔ اللہ ان کو کہے گا یہ لو، تم نے دنیا کی شرابوں کو چھوڑا، آج جنت کی شراب پیو۔ من کأس کان، پھر ان نیک لوگ کون ہیں؟ اللہ ان کا تعارف کرا رہا ہے، یہ کون نیک لوگ ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ عَلَىٰ حُبِّهِ، ایک ہے کہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے تھے۔ کوئی لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جن کو کھانا کھلاتے تھے ان سے ووٹ لینا مقصود نہیں تھا۔ یہ سننا، میں اپنے انداز میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کوئی بدلہ لینا مقصود نہیں تھا، جزا کوئی بدلہ نہیں، ولا شکورا، نہ شکریہ کا وہ انتظار کرتے تھے کہ میں نے کسی کو کھانا کھلایا ہے تو وہ مجھے شکریہ کہے یا جزاک اللہ کہے، یا وہ میرا آقا کہے جی بہت اچھا آپ نے کھانا کھلایا۔ نہیں، تو نیک لوگ کو یطعمون الطعام علی حبہ، مفسرین نے لکھا علی حبہ، کیا مطلب کہ جو کھانا ان کو سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا وہ لوگوں کو کھلاتے تھے، جو سب سے اچھا لگتا تھا۔ میں اور آپ سوچیں ہم کبھی کبھار کہ جو سب سے مرغوب کھانے ہم کھاتے ہیں، مرغن کھانے جو کھاتے ہیں، کڑھائی کیا، فش کیا، کبھی ہم سوچیں، ہم خود بخود اپنا فیصلہ کریں کہ میں نے کبھی کچھ 10 5 2 غریب غربا کو ملا کے اس طرح کا کھانا کبھی کھلایا؟ ہر بندہ سوچے، یہ اپنی ذات سے خود سوال کرے۔ علی حبہ، میں کھانا کھلانا پہ آؤں غربا کو تو بچا ہوا دیتا ہوں، سب سے نکما دیتا ہوں، سب سے ہلکا دیتا ہوں، اس لیے دیتا ہوں کہ جو ہے چونکہ میں یہ کھا نہیں سکتا، میں کھا نہیں سکتا۔ تو قرآن کہتا ہے نا علی حبہ، جو سب سے محبوب کھانا تھا وہ لوگوں کو کھلاتے تھے۔ اللہ ایسے بندوں کو نیک کہہ رہا ہے، ان الابرار یشربون من کأس، نیک لوگ یہ ہے علی حبہ، مسکین کو بھی کھلاتے تھے، یتیم کو بھی کھلاتے تھے، اور قیدیوں کو بھی کھلاتے تھے۔ اور قرآن پاک کی تفاسیر میں لکھا ہے، یہاں تک لکھا ہے کہ جو مسکین، یتیم اور قیدی، اس کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کافر کو بھی کھلائے گا اللہ تب بھی اجر دے گا اس پہ۔ سبحان اللہ، کسی کافر کو بھی کھانا کھلا دیا، کسی قیدی کافر کو بھی کھلا دیا، تب بھی اللہ اس پہ اجر دے گا۔ افضل یہ ہے کہ مسلمان کو کھلائے۔ علی حبہ مسکینا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ساری زندگی دسترخوان پہ اکیلا کھانا نہیں کھاتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں یتیم کو تلاش کرتے کہ کوئی یتیم تلاش کر کے لاؤ، میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اور بہت سارے ہم فضائل سنتے رہتے ہیں، بہادری کے، جرت کے، شجاعت کے، اور بڑے بڑے فضائل ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایک فضیلت یہ بھی سنیں، گھر میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، اور روتے ہوئے نکلے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا حضرت علی اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہا 7 دن ہو گئے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا، 7 دن ہو گئے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا۔ اور میرے بھائیو، کوشش کیا کرو کوئی مہمان آ جائے تو اس کو دروازے سے باہر سے مت بھیجا کرو، اپنے ڈرائنگ روم مہمانوں سے آباد کرو، ابھی ٹی وی لانچ اپنے ڈرائنگ روم، اپنے دسترخوان مہمانوں سے آباد کرو۔
کا 7 دن ہو گئے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تو نہیں ناراض ہو گیا کہ اس نے میرے گھر میں مہمان نہیں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ سفر میں تھے تو راستے میں ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ باغ دیکھا تو اس میں ایک غلام، حبشی غلام بیٹھا ہوا ہے، اور اچانک اس کے پاس ایک کتا آ گیا۔ تو اس حبشی غلام نے اپنے کپڑے میں سے ایک روٹی نکالی، اس کو کھلا دی۔ اس نے دوسری کی ڈیمانڈ کی، اس نے دوسری بھی کھلا دی، تیسری بھی کھلا دی، خالی۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ آپ کھاتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا یہی کھاتا ہوں جو اس کو کھلا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آج کیا کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا میں صبر کروں گا، میں نے کتے کو اس لیے کھلایا، یہ یہاں کا نہیں کسی اور جگہ سے یہ آیا ہے، تو مجھے میری غیرت نے یہ برداشت نہیں کیا کہ یہ بھوکا یہاں سے واپس چلا جائے۔ تو عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں میں دل میں سوچنے لگ گیا، مجھے لوگ بڑا سخی کہتے ہیں، تو فوراً اس باغ کو خریدا، غلام کو آزاد کیا اور سارا باغ اس کو مالک بنا دیا۔ علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ اس لیے اللہ نے جتنے اولیاء پیدا کیے ہیں، جتنے بھی اولیاء، یاد رکھنا ولی کی تو اور بہت ساری نشانی ہوتی ہیں، ایک سب سے بڑی جو نشانی ہے نا کسی ولی کو پہچانا، یاد رکھنا وہ ولی سخی ہوگا، بخیل نہیں ہو سکتا۔ جو لوگوں کو سے لے کر کھائے وہ ولی نہیں ہو سکتا، جو کھلائے وہ ولی ہوتا ہے، جو لوگوں کو کھلائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی ملاقات ہوگی شیطان سے، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا دوست کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے؟ چلو شیطان نے مہربانی کی کہ ہمیں بھی بتا دی ہے، اور ان کے واسطے سے ہمیں بھی پتہ چل گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا دوست کون ہے، دشمن کون ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ میرا سب سے بڑا دشمن جاہل سخی ہے، جاہل سخی، فاسق سخی، اور سب سے بڑا دوست عابد بخیل ہے، جو عبادتیں بہت زیادہ کرتا ہے لیکن 1 روپیہ دیتے ہوئے جان نکلتی ہے، یہ میرا سب سے بڑا دوست ہے۔ اور جو جاہل سخی ہوتا ہے، فاسق سخی ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ جو سخاوت کا وصف لگا ہوا ہے، یہ اتنا بڑا وصف ہے، اللہ نے زندگی کے کسی موڑ پہ اس کو توبہ کی توفیق دینی ہے، یہ جہالت کے نکل سے اولیاء کی صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ یہ سب سے بڑا میرا دشمن ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو سخی ہوتا ہے اس کے قصور کو معاف کر دیا کرو، جو لوگوں کو کھانا کھلائے، غربا کو کپڑے پہنائے، جس کا دسترخوان وسیع ہو، جو لوگوں کو اچھا پیش آئے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو۔ اس لیے اگر تم اس سے بدلہ لوگے، اللہ ڈائریکٹ اس کا مددگار ہوتا ہے، کوئی واسطہ نہیں ہوتا سخی آدمی کے لیے۔ سخی کا کھانا شفا ہے اور بخیل کا کھانا بیماری ہوتی ہے۔ دینے والے بنو، کھانا کھلانے والے بنو۔ ایک غزوے کے موقع پہ بہت زیادہ بھوک ہوگی، صحابہ 400 کے لگ بھگ صحابہ، اور بھوک سے بلبلا رہے، 3 دن ہو گئے کچھ نہیں ملا، چند کھجوریں وہ بھی ختم، اور اس منظر کو دیکھ کے منافقین خوش ہو رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہے بھوک کے عالم میں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آگے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم بہت زیادہ بھوک ہمیں لگ گئی ہے، آپ دعا فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تمہیں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ تمہیں رزق دے گا، یہ دعا فرمائے۔ اس دعا کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں سے سن لیا۔ حضرت عثمان فوراً اٹھے اور 9 اونٹنیاں
کھانے پینے سے لدی ہوئی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب یہ منظر کو دیکھا کہ میں نے زندگی بھر نہ اس سے پہلے نہ بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ دعائیں کی، یوں ہاتھ اٹھائے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کی یہ بغل مبارک بھی سفیدی نظر آ رہی تھی، آپ یوں ہاتھ اٹھا کے کہ اے اللہ عثمان کو اتنا دے دے، اتنا دے دے، عثمان کو ایسا کر دے، اے اللہ عثمان کے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف کر دے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ضرورت۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک دوست کسی کے پاس گیا نا جی کہ میں 400 درہم میں مقروض ہوں، مجھے قرض دے دے، دوست تو جب اس نے دے دیے تو رونے لگ گیا۔ بعد میں اس کی بیوی نے کہا کہ اگر آپ نے دینے نہیں تھے تو آپ رو کیوں رہے ہیں دینے کے بعد؟ انہوں نے کہا نہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اس کا دوست ہوں، اس کی حاجت کی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کو ضرورت تھی۔ کتنے غربا، کتنے مساکین، کتنے ضرورت مند ایسے ہیں ہمارے دائیں بائیں، ہم اپنے مقاصد، اپنے مطالب، اپنی اغراض کو نکالنے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آؤ کھانے پہ اکٹھے ہوتے ہیں، آؤ میرے بھائیوں کبھی اللہ کے لیے بھی کھانا کھلا کے دیکھو، اللہ کی محبت میں تڑپ کے کھانا کھلاؤ لوگوں کو۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کو کھانا کھلا دیا اس سے کوئی بدلہ مقصود نہ ہو۔ آج سیاسی آج کل ہلچل ہے نا، تو کھانے لگیں گے جی، لوگ آ رہے ہیں جی، کھانا ہو رہا ہے فلاں، جیسے ہی یہ چیز آپریشنل وائنڈ اپ ہوگی تو ہر چیز اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کوئی بدلہ مقصود نہ ہو۔ سب سے خوبصورت عادت اسلام کی کھانا کھلانا ہے، سب سے خوبصورت۔ اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، تگڑا ہے یا ماڑا ہے، یتیم ہے یا مسکین ہے، جیسا بھی ہے اس کو کھانا کھلایا اپنے در۔ اور اس میں یہ بھی ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب بیٹھے دسترخوان پہ، اب عائشہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، روزے کی حالت ہے اور مختصر سا کھانا پڑا ہے، اچانک ایک مسکین آیا، اس نے سوال کر دیا، عائشہ نے کہا باندی کو یہ اٹھاؤ اور اس کو جا کر دے دو، اس کو جا کے دے دو۔ اور باندی کہنے لگی یہی کچھ ہے، کہا تم دے دو، میں اللہ سے تجارت کر رہی ہوں، میں اللہ سے تجارت کر رہی ہوں، میں اتنے یقین سے کروں وہ مجھے لٹائے گا، وہ مجھے دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ابھی روزہ بھی افطار نہیں ہوا، اس سے پہلے ایک ایسے گھر سے کھانا آ گیا، ایسے گھر سے چیزیں آ گئیں جو کبھی کوئی ہدیہ نہیں دیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھا لو، یہ تمہارے ایک ٹکڑے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ حارثہ بن نعمان آخری عمر میں بینائی چلی گئی اور انہوں نے اپنے گھر سے لے کر مسجد کی جگہ تک رسی باندھی ہوئی تھی، اس کو پکڑ کر مسجد میں جاتے تھے۔ جب بھی کوئی غریب آ جاتا کھانے کے لیے، مسکین آ جاتا کوئی چیز مانگنے کے لیے، تو گھر سے اٹھاتے رسی پکڑ کے اس کو دیتے۔ تو ان کے خادم نے کہا کہ آپ مجھے حکم دیا کریں، میں دے دیا کروں گا۔ کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ جو بندہ اپنے ہاتھ سے کسی مسکین کو کچھ دیتا ہے، اللہ اس کو پوری زندگی بری موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ دیا کرو، کھلایا کرو، پہنایا کرو۔ جس غریب کو آپ نے کپڑے پہنا دیے، جب تک اس کے جسم پر کپڑے رہیں گے اللہ تمہارے گھر میں کبھی غربت نہیں لائے گا۔ خوبصورت عادتیں اپناؤ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔